بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو ریاضت با خواہشات نفسانی کے تعلق سے لے کر آئے ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات ہماری دنیا اور آخرت پہ کیا اثر ڈالتی ہے، ہماری دنیا کس طرح برباد ہو جاتی ہے، اور یہ کیا کیا پریشانی ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت میں لانے والی بن جاتی ہے۔ اس تعلق سے پوری وضاحت کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہم یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ کو بخوبی نظر آ رہا ہوگا کہ پوری ہندی میں ہم آپ کے لیے لے کر یہ آئے ہیں۔ ہم خود بھی اس کو پڑھ کر بتانے والے ہیں اور آپ خود بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل سے خیالات سے، تمہارے بدن سے تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے، جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ دنیا کا ہر کام بن جاتا ہے، ہر کام خوشحال ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ کام آنے والا وظیفہ درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمان الہی ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ یہ ہر ایک پر لازم ہے، مرد ہو یا عورت، ہم سبوں پر یہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیری نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ ہے۔ شرمندگی کی کان ابلیس کا خزانہ ہے اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور فرمان الہی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعتراض کرے اور نفس کو صبر کا آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا کہ بت کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی،
حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ زندگی کی آخری گھڑی میں صبر۔ اب بات کرتے ہیں زندگی کی آخری گھڑی میں صبر۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس تو نے 30 سال متبادر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے باصل بہک ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین اور جاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک زبان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو۔ ریاضت شب بیداری، قلیل گفتگو لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، آج کے دور میں ایک فیشن بنا رکھی ہے لوگوں نے، زیادہ رات تک جگنا، فالتو فضول باتوں میں بیٹھے رہنا، موبائل وغیرہ دیکھنا۔ تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ کم سونے میں آپ کو یہ سب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، عبادت میں کم سوئے تب آپ کو یہ سب ملے گا۔ تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور کم کھانے سے شہوت نفسانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اپنے قلوب کو بھوک سے منور کرو، اپنے نفس کو بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے تبسط سے جنت کا دروازہ کھٹ پٹاتے رہو۔ بھوکے رہنے والے کو مجاہد کی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس سے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو، کہ جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو اس کے پاس آسمان کے فرشتے کبھی نہیں آتے۔ منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گراں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضاء بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جو راہ گزر میں پڑا ہو۔ منیت المفتی میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو، جس طرح
زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں نے معدے کو ایسی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بخارات کی کثرت دل کو غلیظ اور کثیف بنا دیتی ہے۔ زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے اور سکم پوری فطانت و ذکاوت کو برباد کر دیتی ہے۔ حکایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہے جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی فندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حکایت میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جب جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا یا میرے جار رحمت سے بہتر تو نے کوئی زوار پا لیا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ تو پیارے دوستو یہ تھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بہت ہی پیاری نصیحت کہ کس طرح ہم اپنی نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی نفس کو ہم مار سکتے ہیں اور کس طرح برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اگلے دن ایسی ہی کوئی اچھی سی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔